میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی۔ پر الزام لگتا ہے کہ صاحب ان کی یہاں بد امنی ہے۔ آپ ایک واقعہ سنا دے کسی دینی مدرسے کا، کراچی کا لے لیجئے، لاہور کا لے لیجئے، جس کے اندر کوئی بد امنی ہوئی ہو۔ کراچی یونیورسٹی کا میں سنڈیکیٹ کا 6 سال رکن رہا ہوں۔ 3 سال کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک مدت میں گزرا، پھر دوسری مدت، اور این ڈی انجینئرنگ کا بھی میں سنڈیکیٹ کا رکن رہا ہوں۔ 6 سال کراچی یونیورسٹی میں رہا تو وہاں حفاظت کے لیے رینجرز کا ایک دستہ پورا کیمپ ڈالا ہوا ہے، رینجرز کا کیمپ پڑا ہوا ہے۔ بھئی کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہ ہر وقت جھگڑے کا خطرہ ہے۔ بھئی جھگڑا کس کا؟ طلبہ کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ چنانچہ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ اتنے لڑکوں نے اتنے لڑکوں کو مار دیا، اتنے بعد شہید بھی کر دیا، زخمی بھی کر دیا، اور یہ خبریں بھی آتی رہتی ہیں۔ آپ میں بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوں گی کہ طلبہ نے مل کر استاد کی پٹائی کر دی۔ آپ کسی مدرسے کے اندر نہیں دیکھیں گے کہ رینجرز کا کیمپ پڑا ہوا ہو حفاظت کے لیے، اساتذہ کی حفاظت کے لیے اور طلبہ کے جھگڑوں کو روکنے کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے امن کا گہوارہ ہیں، اور اس مدرسوں میں پوری دنیا کے طلبہ، امریکہ کے، کینیڈا کے، یورپ کے، سعودی عرب کے، متحدہ عرب امارات کے، سینٹرل ایشیا کے ممالک کے طلبہ موجود ہیں۔ پاکستان کا کوئی صوبہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں جس کے طلبہ ہمارے مدرسوں کے اندر نہ پڑھ رہے ہوں۔ الحمدللہ سب شیر و شکر ہو کر رہ رہے ہیں۔ اتحاد اور محبت اور امن و امان کا گہوارہ ہمارے مدرسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ہماری دعا ہے کہ ان کے امن و امان کو اسی طریقے سے برقرار رکھے اور ان کی خدمات کو جاری رکھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم عصری علوم کے مخالف بالکل نہیں ہیں۔ عصری علوم ہم اپنے مدرسوں میں داخل کر بھی رہے ہیں اور مزید کرنے کا ارادہ ہے، اور بلکہ اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، جیسے ہم نے امریکہ میں میں بہت عرصے سے کہتا رہتا ہوں، کینیڈا میں بھی، اور وہاں انہوں نے کام بھی شروع کیا انگلینڈ میں بھی، کہ اس کی اسلامی اسکول قائم کریں، کیونکہ اگر آپ سرکاری اسکولوں میں داخل کریں گے تو ان کا دین و ایمان جائے گا وہاں، اور اگر اسلامی علوم کے دارالعلوم جو قائم ہوئے درس اسلامی پڑھائیں گے تو سب کو تو نہیں پڑھا سکتے، آپ کچھ کو پڑھا لیں گے، جو باقی رہ جائیں گے وہ جاہل رہ جائیں گے، یا تو جاہل رہ جائیں گے یا دین و ایمان کو بیٹھیں گے۔ اس واسطے اس کا حل یہ کہ اسلامی اسکول قائم کریں، اسلامی کالج قائم کریں۔ الحمدللہ ہم نے دارالعلوم میں قائم کیا ہیرا فاؤنڈیشن، اس کے اندر ذریعہ تعلیم بھی انگریزی رکھی گئی ہے، لڑکوں کا بھی ہے، لڑکیوں کا بھی ہے، پروگرام کالجوں تک چلانے کا ہے، اور اسلامی اسکول الحمدللہ پاکستان میں اب قائم ہو رہے ہیں۔ اور ہماری اب تجویز یہ ہے کہ تمام دینی مدارس رفتہ رفتہ اپنے حدود میں اسلامی اسکول قائم کریں، ماحول ان کا اسلامی ہو، اسلامی تعلیمات، قرآن کریم ناظرہ اور قرآن کے تھوڑا بہت کچھ ایک آدھ پارہ حفظ، اور اسلامی مسائل بنیادی ضرورت کے، اور ماحول دینی ماحول کا ہو، اسلامی ہو، اور باقی تمام علوم میں، عصری علوم میں وہ مہارت پیدا کی جائے جو یورپ کے بھی اعلیٰ ترین معیار کے اسکولوں سے کم نہ ہو۔ بلکہ میرے پاس تو 1-2 تقریریں میری چھپی یہاں، تو ایک صاحب نے میرے پاس تجویز بھیجی، قاری حنیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ان کے کان میں پڑ جائے گی، کسی وقت ہم مجلس عاملہ میں اس کو رکھیں گے بھی۔ انہوں نے تجویز بھیجی کہ آپ نے جو تقریب فلاں موقع پر کی اسلامی اسکول کی ہیرا فاؤنڈیشن کراچی کی، تو مجھ سے ہمیں پتہ چلا، اور بہت یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہماری تجویز آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر مدارس اسلامی اسکول بھی قائم کریں، تو میری تجویز یہ ہے کہ وفاق المدارس نے جس طرح درس نظامی کے مدارس کی نگرانی اور ان کے رہنمائی کی ہے، سرپرستی کی ہے اور کر رہا ہے، اسی طریقے سے اسلامی اسکولوں کو بھی ملحق کیا جائے وفاق المدارس سے، تاکہ اسلامی اسکول بھی اعلیٰ درجے کے معیاری قائم ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے ہمیں امید ہے، اب ہمارے مدرسوں میں اس طرف کام شروع ہو گیا ہے کہ عصری علوم کو بھی پڑھائیں گے، اسلامی ماحول میں پڑھائیں گے، اور اللہ کے رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے مدارس میں جس طرح اسلامی علوم کی تربیت اعلیٰ معیار پر ہوئی ہے، اسی طریقے سے ان عصری علوم کے اندر بھی